الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.11 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 11 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ، اینڈ سرٹینلی، اخذ الف خاص ذال سے مانے لیا، ٹک، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، میثاقا واو ساقاف سے مانے عہد، کووننٹ، بنی با نون یا سے مانے اولاد، چلڈرن، اسرائیل اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، وبعثنا با عین سا سے ہے مانے اور ہم نے مقرر کیا، اینڈ وی اپوائنٹڈ، منہم ان سے، among them، اس نئی تا نون یا سے مانے دو، 2، عشرہ عین شین را سے مانے 10، 10، نقیبہ نون قاف با سے مانے سردار، لیڈرز، چیفٹینز، وقال قاف واو لام سے مانے اور کہا، اینڈ سیڈ، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، انی بے شک میں، انڈیڈ ایم، معکم تمہارے ساتھ ہوں، with you، لئن اگر، if اقمتم قاف واو میم سے مانے تم قائم کرو، you establish، الصلاۃ صاد لام واو سے مانے نماز، prayer، وآتیتم الف تا یا سے ہے مانے اور دو، and give، الزکاۃ زا کاف واو سے مانے زکات، زکاہ یا چیریٹی، وآمنتم الف میم نون سے مانے اور تم ایمان لاؤ، and you believe، برسولی را سین لام سے ہے مانے میرے رسولوں پر، in my messengers، وعزرتموہم عین زا را سے ہے مانے اور تم ان کی مدد کرو، and you assist them، واقرضتم قاف را زاد سے ہے مانے اور تم قرض دو، and you loan، اللہ اللہ اللہ، قرضن قاف را زاد سے مانے قرض، لون، حسنا ہا سین نون سے مانے حسن اچھا، گڈلی، لأکفرن کاف را سے ہے مانے میں ضرور دور کروں گا، surely I will remove، عنکم تم سے، from you، سیئاتکم سین واو حمزہ سے مانے تمہارے گناہ، your misdeeds، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ دال خا لام سے ہے اور ضرور داخل کروں گا تمہیں، and I will surely admit you، جناتن جیم نون نون سے مانے جنتیں، باغات، گارڈنز، تجری جیم را یا سے ہے مانے بہتی ہوں گی، فلو، من یعنی سے، فرم، تحتہا تا ہا تا سے ہے مانے جن کے نیچے، انڈرنیتھ دیم، الانہار نون ہا را سے مانے نہریں، دی ریورز، فمن پھر جس نے، بٹ ہو ایور، کفر کاف را سے ہے مانے کفر کیا، ڈس بلیو، بعد با عین دال سے مانے بعد، آفٹر، ذالک اس کے، دیٹ اور دس، منکم تم میں سے، among you، فقد تو بے شک، then certainly، ضلّا ضاد لام لام سے مانے گمراہ ہوا، he strayed، سواء سین واو یا سے مانے سیدھا، the right، السبیل سین با لام سے مانے راستہ، the way۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور البتہ اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے عہد، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے، 12 نقیبہ 12 سردار، وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ اور زکات دو، وآمنتم برسولی اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض حسنہ دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، پس بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور البتہ اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا، پس بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ and certainly Allah took مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ covenant from the children of Israel وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ and we appointed among them اثني عشر نقيبا 12 chieftains وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ and Allah said I am with you لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ if you establish prayer وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ and pay charity وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي and believe in my messengers وَعَزَّرْتُمُوهُمْ and support them وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا and lend unto Allah a goodly loan لَوْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ I will surely remove from you your misdeeds وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ and I will surely admit you into gardens تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ beneath which rivers flow فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ but whoever of you disbelieves after that فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ has certainly strayed from the right way. Complete translation دیکھیں۔ And certainly Allah took covenant from the children of Israel and we appointed among them 12 chieftains and Allah said I am with you if you establish prayer and pay charity and believe in my messengers and support them and lend unto Allah a goodly loan. I will surely remove from you your misdeeds and I will surely admit you into gardens beneath which rivers flow. But whoever of you disbelieves after that has certainly strayed from the right way. تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ ربط کلام پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کے بنیادی اصول ہمیشہ سے ایک رہے ہیں، یعنی اگر ہم کنٹینیوٹی کو دیکھیں، مثلا اللہ نے سابق آیات میں مسلمانوں سے عہد لینے کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے عہد۔ اس عہد کے بڑے بڑے اصول بھی وہی ہیں جن کی پاسداری کا اسلام نے حکم دیا ہے، لہٰذا یہود و نصارہ کو انہی پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی سورہ مائدہ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے اس سے کیا ہے۔ یہ عہد بھی بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے لیا تھا۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ ان میں 12 قبائل موجود تھے اس لیے ہر قبیلے کے لیے ایک رہنما کو چنا گیا تاکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی رہنمائی میں حصہ لے سکیں۔ یہ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین اور ان کے 10 سوتیلے بھائی شامل تھے۔ ان تمام کا ذکر سورہ یوسف میں تفصیلاً آیا ہے اور ان کے قبائل کی کثیر آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ان میں 12 نقیب یعنی رہنما مقرر کیے۔ اسی کا ذکر کرتے ہیں سورہ مائدہ آیت 12 میں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ نقیب کا معنی ہے کڑی نگرانی اور دوسرے کے معاملات کو کنٹرول کرنے والا، اس کی جمع نقبا ہے۔ ان نقبا کی تعیناتی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو تعینات فرمایا تھا۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں سے جو نسلیں پھیلیں وہ 12 قبیلوں کی شکل لی اور یہ قبیلوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی آبادی بہت زیادہ تھی، اس لیے ان قبائل کی رہنمائی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا جائے۔ اس طرح سے 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کیے گئے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی 12 خلفاء کو مقرر کیا. اس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے. یہاں پر ایک صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں. جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لوگوں کا کام چلتا رہے گا جب تک ان کے والی 12 شخص نہ ہو لیں. پھر ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نہ سن سکا. تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کون سا لفظ فرمایا. انہوں نے جواب دیا یہ فرمایا کہ سب قریش ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قریش خاندان سے اللہ تعالیٰ 12 خلفاء کو امت مسلمہ کے لیے مقرر کرے گا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 12 خلیفہ صالح نیک وقت ہوں گے جو حق کو قائم کریں گے اور لوگوں میں عدل کریں گے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سب پے در پہ ایک کے بعد دیگرے ہی ہوں. پس 4 خلفاء تو پے در پہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم جن کی خلافت بطریق نبوت رہی. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے 12 خلفاء ایک کے بعد دیگرے آئیں. ان میں ڈسکنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. 4 خلفاء راشدین تو گزر چکے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے. انہی 12 میں سے 5ویں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ ہیں. بنو عباس میں سے بھی بعد اسی طرح کے خلیفہ ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے ان 12 کی تعداد پوری ہونی ضروری ہے. اور انہی میں سے ایک امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی بشارت احادیث میں آ چکی ہے. ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا. یعنی ان 12 اماموں میں، ان 12 خلفاء میں ایک امام مہدی ہوں گے جن کا ذکر کثرت سے احادیث میں آیا ہے. ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ہوگا. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حالانکہ اس سے پہلے وہ ظلم و جبر سے پور ہوگی. جن باتوں کا بنی اسرائیل سے بار بار عہد لیا گیا ان کا خلاصہ اس آیت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل اگر ان باتوں پر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ کی دستگیری یعنی اللہ کی مدد اور معیت تمہیں حاصل ہوگی، یعنی تمہیں اللہ کا ساتھ حاصل ہوگا. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور تمہارا جنت میں داخلہ یقینی ہوگا جہاں ہمیشہ نہریں بہتی ہوں گی جو تازگی ماحول کی دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے عہد پر اگر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اللہ ان کے ساتھ ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. عہد کے بنیادی شرائط کیا تھے اور ان کی اہمیت کیا تھی، کیا ہے، یہاں پر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلا عہد تھا اگر تم نماز قائم کرو. ہر امت پر اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی پسندیدہ عبادت رہی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، جو فکر و عمل کی پاکیزگی کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے حقوق کی ترجمان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی اور ان کی امت پر نماز کو فرض کیا ہے چونکہ یہ بہترین طریقہ ہے اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا اور اپنی ذات کو گناہوں سے بچائے رکھنے کا. اور دوسرا عہد تھا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ غربا و مساکین سے عملی ہمدردی کا مظہر ہے، بخل کا علاج ہے یعنی کنجوسی سے بچاتی ہے، اور تزکیہ مال اور تزکیہ نفس کے ساتھ غریبوں کے حقوق کی محافظ ہے. یعنی زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے غریبوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں. یہی وہ عبادت ہے جو عبادت کرنے والے کو ہی نہیں بلکہ غریب اور مسکین لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتی ہے. یعنی عبادتیں تو کئی ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ہم کو ہی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ غریب اور مسکین لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اس کے بعد عہد تھا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر. انبیاء پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان ہوگا تبھی تو لوگ ان کو اللہ کا نمائندہ سمجھیں گے اور ان کے احکامات پر عمل کریں گے. اور ان کی تقریم و معاونت کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ انبیاء ہی اللہ تعالیٰ کے ترجمان اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے دکھلانے والے ہیں. ایمان لانے اور تکریم کرنے میں بدرجہ اولا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں کیونکہ ہر نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتا رہا اور سب انبیاء علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے کا عہد لیا گیا. یہاں پر اس عہد کا ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہر نبی پر ایمان لانا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر نبی کی مدد بھی کرنا ہے تاکہ دین اسلام کو قائم کیا جا سکے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے. وَعَزَرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو. آگے عہد ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے. قرض کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا تاکہ دینے والے کے دل میں حوصلہ اور امید پیدا ہو
کہ مجھے اس سے زیادہ ملنے والا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خرچ کو قرض حسنہ اس لیے کہا گیا ہے چونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہر پائی کے بدلے اللہ تعالی ہم کو بے انتہا اجر دیتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور قرآن کے دوسری آیاتوں میں بھی آیا ہے۔ یہاں دیکھیں سورہ بقرہ 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جسے 7 بالیں نکلے، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب ہم ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم ایک دانہ بوتے ہیں اور اس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال میں ایک بھٹا لگا ہو جس میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانہ بونے سے ہم کو 700 دانے جیسے ملتے ہیں ویسے ہی اللہ کا اجر ہم کو عطا ہوگا۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا، ان کے پروردگار کے پاس ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر سے اللہ تعالیٰ عذاب بھی ہٹا دیتا ہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل سے ان شرائط پر عہد لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس عہد کی خلاف ورزی کی وہ اللہ کی دستگیری سے محروم اور صراط مستقیم سے گمراہ تصور ہوگا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ صرف عہد ہی نہیں لیتے ہیں بلکہ اس عہد سے جو رخ پھیرے گا وہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنی تائید سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا پس بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ نے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عہد لیا تھا اس طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے 12 سردار مقرر کیے گئے تھے۔ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کرنے والے بنیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں مال دیں یعنی اللہ کو قرض حسنہ دیں جس کو اللہ بڑھا کر لوٹا دے گا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں جنتوں میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کے عہد کی پاسداری نہ کرنے والے گمراہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔